ہم میرے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور بعد کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اس آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہو کر پوری کائنات پر چھا گیا۔ آپ کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہیں جس کی نظیر ازل سے ابد تک نہیں ملتی۔ میرے نبی وہ ہستی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ آپ کو اور مجھے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تذکرہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ امتوں میں بھی آپ کا چرچا تھا۔ آپ کی شخصیت گزشتہ انبیاء میں بھی جانی پہچانی تھی۔ آپ کا تذکرہ سابقہ کتب سماویہ میں بھی موجود تھا۔ اہل کتاب آپ کی باسط اور رسالت سے بخوبی واقف تھے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے۔ سورہ صافہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، ان کا مبارک نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے۔ اس دوران وہ بیمار پڑ گئے۔ قافلے کا گزر جب مدینہ منورہ سے ہوا تو آپ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ایک ماہ تک آپ بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ آپ کو یہیں پر مدینہ منورہ میں دفن کر دیا گیا۔ جب یہ تجارتی قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات سے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور بعد متعدد اشاروں اور بشارتوں کا ظہور ہوا۔ آپ کی پیدائش سے قبل قحط اور خشک سالی تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت قریب ہوا، بارشیں شروع ہو گئی، ہر طرف ہریالی ہو گئی، پھولوں اور پھلوں سے باغات سج گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند روز قبل آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے بہت خوبصورت خواب دیکھا۔ آپ فرماتی ہیں، میرے بطن سے ایسا نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ تمام انبیاء نے باری باری خواب میں آ کر آپ کو مبارک دی اور خوشخبری سنائی کہ آپ تمام انبیاء کے سردار کی والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت موسم بہار میں طلوع آفتاب سے پہلے 12 ربیع الاول پیر کے دن 571 عیسوی میں ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہا نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے چند دن بعد ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہر سو خوشبو پھیل گئی۔ آپ کے آنور نال کٹی ہوئی تھی۔ آنور نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ پاکیزہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے بہت بڑا نور دیکھا جس سے اطراف روشن ہو گئے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنی پیدائش کے وقت گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔
شفا بنت حسن عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بھی ولادت کے وقت وہیں پر موجود تھیں، وہ غالباً دایا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، آپ کو لے کر کعبہ چلے گئے اور طواف کرتے رہے اور خیر و برکت کی دعا مانگی، اور واپس آ کر حضرت آمنہ سے کہنے لگے یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ پوتے کی پیدائش کے 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش حضرت مطلب سے کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے؟ یہ نام نہ آپ کے باپ دادا میں کسی کا ہے اور نہ آپ کی قوم میں کسی کا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ ان کی تعریف فرمائیں۔ اسی طرح آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے نہیں رکھا گیا تھا۔ احمد کا مطلب بھی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا کے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے، جیسے کہ فارس کے سب سے بڑے آتش کدہ جس میں دن رات آگ جلتی تھی، اسے بھڑکایا جاتا تھا تاکہ یہ آگ بجھنے نہ پائے، کیونکہ ان کا عقیدے کے مطابق دن رات آگ جلانا ہوتی تھی۔ وہ اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ جب آخر الزمان رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے تو مسلسل 1000 سال سے روشن آتش کدہ بجھ گیا، سرد پڑ گیا۔ اس وقت پوجا کرنے والوں کے اوثان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ اس آگ کی پرستش صدیوں سے کر رہے تھے۔ قریش کے لوگ ہر روز رات کو ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس رات بھی جب وہ بت کی پوجا کرنے گئے تو بت اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے سیدھا کیا، وہ پھر سے گر پڑا۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ بت سے ایک آواز آئی، آج ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب زمین کے تمام گوشے منور ہوں گے۔ اسی طرح ایران کے شہنشاہ کسریٰ کا محل بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ مضبوطی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس رات اس میں شگاف پڑ گئے تھے، محل کی برجیاں ٹوٹ گئی تھیں اور زمین بوس ہو گئی تھی۔